پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ بہتر ہے، سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا تہجد میں وہ یہی تھا کہ آپ آرام کریں، اس کے بعد رات کو اٹھیں، بے شک بیچ رات کو اٹھ جائیں، آخری رات کے آخری حصے میں اٹھ جائیں، کچھ نیند سنت ہے اس میں، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے نا انسان تو دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے اس کا، تھکا ہوا آدمی کیا عبادت کرے گا؟ تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول سے تو یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھا جاتا تو چلو سونے سے پہلے تہجد کی نیت سے نوافل پڑھ لیں، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ آپ پہلے سوئیں اور اس کے بعد پھر اٹھیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر شوہر نے بیوی کو غصے میں بس 3 دفعہ یہ بولا کہ طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو کیا طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ غصے میں شوہر کہتا ہے میں کر لوں گا پھر جو کرنا، بیوی کہتی ہے اچھا جو کرنا ہے کر لینا، پھر شوہر کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ شوہر چونکہ بیوی کو مخاطب کر کے ہی کہہ رہا ہے طلاق طلاق طلاق، تو اس کا مطلب ہے کہ یہی مطلب ہے کہ تمہیں طلاق، تو یہ پورا سینٹینس ہی ہے۔ بعض دفعہ جملے میں ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے اور سینٹینس کو، باقی سینٹینس کو اس لیے حذف کر دیا جاتا ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے گا۔ جیسے کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ فلاں جگہ گئے تھے، آپ کہتے ہیں ہاں، تو ہاں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں میں فلاں جگہ گیا تھا، تو یہ پورا سینٹینس ہے۔ تو عرف میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جملے کے شروع کے اور آخر کے الفاظ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہی کوئی شخص بیٹھا ہوا لکھ رہا ہو طلاق 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 اور اس کی نیت بیوی کو طلاق دینے کی نہ ہو، یا زبان سے ویسے ہی بول رہا ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن جب بات میاں بیوی میں چل رہی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں طلاق ہے، تو یہی مطلب ہے اس کا۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے شوہر نے کہہ دیا، یعنی بیوی کو خطاب کر کے شوہر نے کہہ دیا، اور غصے کا لفظ تو غصے میں کہا ہے تو یہ تو خود واضح قرینہ ہے، تو اس لیے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور یہ آپ کے سوال دیکھیں کیسا ہے، اگر شوہر نے بیوی کو غصے میں بس 3 دفعہ یہ بولا تو یہ بس ہے؟ تو اتنا بڑا گناہ ہے اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ بول رہے ہیں کہ ایک آدمی نے بس 3 دفعہ چاقو مار دیا کسی کے، بس 3 دفعہ ہی تو مارا ہے، تو مارا کیا ہے؟ چاقو مارا ہے نا۔ تو طلاق کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، رشتہ ختم کر دیتا ہے بالکل یہ۔ تو اس لیے مردوں کو اپنی زبانوں کو سنبھالنا چاہیے، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، تو ایک دم جو ہے وہ ڈیورس پہ آ جانا اور زبان سے طلاقیں نکال دینا، یہ بے وقوف اور احمق لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند سے ثابت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ تم حماقت پہ سوار ہو کے یہ کام کرتے ہو، اور پھر عبداللہ بن عباس کے پاس آتے ہو، یا ابن عباس یا ابن عباس، اے ابن عباس اے ابن عباس، میرے منہ سے غلطی سے 3 نکل گئی ہیں، غصے میں 3 نکل گئی ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم اگر اللہ سے ڈرتے تو اللہ تمہارے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتا، تم ڈرے نہیں ہو، اکٹھی نکال دی ہیں، تو اب تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی ہے۔